تو حفاظ ایجوکیشن سسٹم کیا ہے؟ اور اس میں تقریباً ہم نے تو یہی سنا ہے کہ معاشرے میں حفاظ کرام جب اپنے ماحول سے ہٹتے ہیں تو وہ پھر ہٹتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں جس معاشرے کی طرف وہ جاتے ہیں. تو حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا حفاظ کے لیے خصوصیت کے ساتھ کون سا ایسا نظام ہے جس میں آپ اپنے حفاظ کو سنبھال کے رکھیں گے اور آپ اپنے حفاظ کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے؟ اس سسٹم کا مختصر سا اگر تعارف بتا دیں. حفاظ ایجوکیشن سسٹم اس وقت دنیا بھر کا مانا ہوا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے جو خصوصی طور پر قرآن کریم کے حفاظ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اس کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب، جو کراچی میں جامعۃ الرشید میں وہ اس وقت تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے جانی مانی شخصیت ہیں. اور یہاں پر ہماری سرپرستی وہ بھی فرما رہے ہیں، ساتھ ان کی ٹیم کے جو لیڈر ہیں وہ مفتی خورشید حیدر صاحب، وہ ہماری اس وقت یہاں پر سرپرستی فرما رہے ہیں. بیسیکلی جو آپ نے جیسے بات کی کہ جو حفاظ ہوتے ہیں وہ پہلے تو چونکہ حفظ کی لائن میں رہتے ہیں اور سکولز وغیرہ سے کٹے رہتے ہیں، تو ان کو دو مشکلات پیش آتی ہیں. نمبر ایک، جب وہ سکولز کے اندر جاتے ہیں تو چونکہ لمبے عرصے تک وہ سکول کے ماحول سے کٹے رہتے ہیں تو اس لیے سکولز میں ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. دوسرا یہ کہ الا ماشاء اللہ وہ بچے سکولز کی رنگ میں رنگے جاتے ہیں. کچھ سکولز ایسے ہیں جو دینی ماحول کو برقرار رکھتے ہیں، اکثر سکولز جو ہیں وہ دینی ماحول کو برقرار نہیں رکھ پاتے. تو اس میں حافظ بچہ، عام بچہ بگڑ جائے تو اس کو واپس لانا آسان ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے حافظ بگڑ جائے تو پھر اس کو لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو علماء نے اس کا ایک یہ حل نکالا کہ حفاظ جو ہیں، اور چونکہ حافظ قرآن جو ہے وہ دنیا کا ایک لیڈر ہے تو اس کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کو، معاشرے کو لیڈ کر پائے. اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک ماڈرنزم کی طرف جا رہا ہے، اس میں کئی ماڈرن ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ٹپیکل حافظ کو دیکھیں تو وہ وہاں پر معاشرے کو لیڈ نہیں کر پاتا اور وہ وہاں آ کر فیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے اندر 5 سال وہ بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ. جی، حفظ کے بعد اس میں پہلا سال بچے کو ہم نے علماء نے اس کا نام حفاظ عربک رکھا ہے، یعنی اس کا فرسٹ ایئر جو ہے، یعنی بچہ تقریباً ہم 5th یا 6th کلاس پاس ہو تو ساتھ پھر وہ 7th کلاس پڑھتا ہے اور عربی زبان پر مکمل عبور حاصل کرتا ہے. اس میں لکھنا، پڑھنا، تقریر کرنا، تکلم سب کچھ وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. سال دوم جو ہے اس کو حفاظ انگلش کا جو ہے وہ سال ہم کہیں گے کہ اس میں بچہ مکمل طور پہ انگلش لینگویج کو سیکھتا ہے. اب ان 2 سالوں کے اندر بچہ 2 بڑی زبانیں جو انٹرنیشنل زبانیں ہیں اور جو دنیا میں اس وقت مانی ہوئی زبانیں ہیں، یعنی عربی اور انگلش پر وہ پوری طرح عبور حاصل کر لیتا ہے. اب وہ لکھ بھی سکتا ہے، مضمون نویسی کرتا ہے، اس میں وہ تقریر کر سکتا ہے، اسپیچ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے بعد سال سوم جو ہے تیسرا سال وہ درجہ متقدم ہے، اس میں وہ بچہ 9th کلاس پڑھتا ہے، یعنی پہلے 2 سالوں میں 7th اور 8th اس نے پڑھ لی تھی سائنس کے ساتھ، آرٹس کے ساتھ نہیں پڑھائی جائے گی. اب وہ سائنس کے ساتھ وہ 9th کلاس پڑھے گا، اس میں وہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور ساتھ میتھمیٹکس اور یہ چیزیں ساتھ پڑھے گا، اور ساتھ جو ہے وہ ابتدائی مدرسے کے کچھ وہ کتابیں پڑھے گا. اور پھر جو اس کا چوتھا سال ہے اس میں وہ درجہ اولا، یعنی جو درس نظامی کا پہلا سال ہے وہ، اور میٹرک کرے گا سائنس سبجیکٹس کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ اس کا جو 5واں سال آئے گا اس میں وہ درجہ ثانیہ یعنی درجہ عامہ اور ساتھ مدرسے کا دوسرا سال اور فرسٹ ایئر کرے گا. اب یہ بچہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اس کی نظریات اور یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو معاشرے کے حوالے کرتے ہیں، اب جا کے آگے لیڈ کرے. تو انشاءاللہ مولانا مفتی انیس الرحمن قریشی صاحب اس کا اہتمام فرما رہے ہیں. اسے انشاءاللہ شوال المکرم میں یعنی عید کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا. ہمارے جو ادارے میں داخلوں کا آغاز ہے وہ انشاءاللہ 1 مئی سے ہوگا، اور پھر 5 مئی کو پہلا ٹیسٹ ہوگا، پھر 7 مئی کو دوسرا ٹیسٹ ہوگا، اور اگر ہمارے پاس تعداد ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو آگے 9 یا 10 مئی کو تیسرا ٹیسٹ رکھیں گے. جی